9 تاریخ کو دہشت گردی کی کورٹ میں میرے 21 کیسز ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے. لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے بیل جمع کرانے والے لوگ نہیں ہیں، اور جب یہ بھی جمع ہو گئے سارے اور وہ بھی جمع ہو گئے، کیونکہ پھر جو بیل دیتا ہے اس کو بھی لوگ تنگ کرتے ہیں. جس بندے نے میری گاڑیوں کی بیل دی تھی اس کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے. پھر وہ بندہ خود بڑا سمجھدار تھا، شیخ نہیں تھا، وہ اب سیٹل کر کے آ گیا اپنے معاملات کو تھانے کے اندر. سو یہ حالات ہیں، دیکھیں اب اللہ کو کیا منظور ہے. آج کی تو یہی شیخ پرابلم. صاحب، ایک تو گزشتہ روز ریلیف نظر آئے ہیں، وہاں پہ نواز شریف کو مقدمات سے بری کیا گیا انہیں اپیلوں میں. ریلیف ہی ریلیف ہے، ان کو لمبا ریلیف ہے، کیونکہ وہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ساری چیزیں اس کی بہتری کے لیے ہی ہو رہی ہیں، لیکن عوام کے اندر ان کا احترام اور عوام کے اندر ان کی مقبولیت میں روز بروز فرق پڑ رہا ہے. جو شخص لوگوں کو بے وقوف سمجھ رہا ہے وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے. اور لوگ جو ہیں وہ اب بہت سمجھدار ہو گئے ہیں. ہر بندے کی جیب میں ٹیلی فون ہے، اور اس کو سمجھ ہے کہ کیسے لایا گیا، کیسے ایئرپورٹ پہ انگوٹھا لگوایا گیا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انگوٹھے والے چل کے ایئرپورٹ پہ آ جائیں کہ آپ کا بایو میٹرک کرنا ہے، آپ جناب علی آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے، آپ کو بایو میٹرک آفس نہ جانا پڑے. آپ کے جو پاؤں میں چھنچھنے ہیں اور جو گھنگرو پہنائے گئے ہوئے ہیں وہ وہاں تک جائیں گے تو بدمزگی پیدا ہوگی، آپ کا یہیں بایو میٹرک کر لیتے ہیں. سو عوام کی طرف میرا خیال ہے کہ کل جو فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بلے کا نشان مل جائے گا. آگے مجھے پتہ نہیں ہے. اور یہ جو چل رہا ہے کہ میں نے کسی کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجا، میں نے کسی کے ہاتھ کوئی پیغام نہیں بھیجا. ساری زندگی میں نے انہی 3 حلقوں میں سیاست کی ہے. حلقے بدلتے رہے، 58 سے شروع ہوئے ہیں، پھر 60، 61، 62، اب 54، 55، 56. سو انہی سردار رازق صاحب ہمارے بڑے لائر ہیں اور بیچارے محنت کرتے ہیں اور شیخوں سے بھی پیسے نہیں لیتے. سو 54، 55، 56 میں انشاءاللہ تعالی 2 حلقوں کا میں فیصلہ کروں گا. 10 تاریخ سے الیکشن کمپین شروع کروں گا. کوئی جلسے کی ضرورت نہیں ہے. جس آدمی نے 16 مئی کا قحط زدہ دور دیکھا ہے، جس آدمی نے 16 مئی کا قیامت زدہ، بھوک زدہ، ننگ زدہ، تباہی اور بربادی کا، اقتصادی اور معاشی اور سماجی تباہی کا شہباز شریف کا دور دیکھا ہے، وہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں. میں الیکشن لڑ رہا ہوں پی ڈی ایم کے خلاف، قلم دوات کے نشان پہ. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سے 2 وارڈوں سے لگنا ہے، کیونکہ سارا میں جیل میں تھا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے الیکشن کمیشن کا. میں پہلی دفعہ زندگی میں ان سے میں نے رابطہ کیا، حالانکہ میرے ساتھ انہوں نے 3 سال کام کیا. میں نے زندگی میں کبھی ان کو کال نہیں کی، لیکن کیونکہ میں 40 دن کے چلے پہ تھا، وہ حلقہ ایسے بنا ہے کہ فیورٹ جو میرا ازم ہے وہ سارا ریلوے کالونی اور گوال منڈی گارڈن کالج سے میرا فیورٹ تھا، اور صدر وہ اس طرف چلا گیا 54 میں. سو 55 میرا حلقہ جہاں لال حویلی ہے، اور 56 راشد حفیظ صاحب، راشد شفیق والا علاقہ جو ہے. سو ان تینوں میں سے میں انشاءاللہ تعالی 10 تاریخ کو 10 فیصلہ جنوری ہے دسمبر؟ یہ میں کل سوچتا رہا کہ 10 دسمبر کو ہوں یا 10 جنوری کو ویسے ہوں، آپ دونوں میں لال حویلی میں تو گنجائش بیٹھ رہے ہیں آج کل. دیکھیں ان کا تو خیال تھا مجھے لال حویلی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں، گندے نالے میں پھینک دیں. لیکن اللہ جب عزت دینے پہ آتا ہے، اللہ، میرا ایمان ہے کہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. اللہ نے میرا اندر سے دل گواہی دیتا ہے کہ یہ دونوں حلقے قلم دوات کے ہیں اور شیخ رشید جیتے گا. اچھا سر، کیس لڑیں گے یا الیکشن لڑیں گے؟
केस लड़ूंगा या इलेक्शन लड़ूंगा आप शेख साहब केस हम लड़ेंगे, इलेक्शन कल एक चेयरमैन की सूरत में एक नाम सामने है, क्या समझते हैं? -1 पे अमल जी दरामद से करने मुबारक के। ये बताइएगा कि इलेक्शन कैंपेन में आप जा रहे हैं, आपके मुखालफिन भी कैंपेन कर रहे हैं, मैं नहीं अभी कर रहा। जो मुख्तलिफ हलकों से शुकुक शुबात का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे या अभी नहीं होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? आप मेरे कश्मीरी खूनी भाई हैं, आपका ख्याल है कि एक फाइक ईजा साहब ने कहा कि 8 फरवरी तारीख है, अब एक चिल्ले के बाद आप मुझसे दूसरा चिल्ला कटवाना चाहते हैं, तीसरा, चौथा, तीसरा, 3 तो काट। असल चिल्ला तो ये था ना जो 40 दिन का लगा, पहले तो वैसे ही हल्की फुल्की मौसीकी थी। 35 किलो मेरा वजन कम हो गया, ये मैं कॉलेजों के कपड़े पहन रहा हूँ। इस मुल्क में पहला सियासतदान हूँ जो 35 साल पुराने कपड़े भी उसको पूरे आ गए। शेख साहब, आप हमेशा अवाम की बात करते हैं, अवाम में हो, अवाम से बाहर हो, अवाम का जो हाल अवाम को पता है, अवाम इनको बुक कर देगी। अवाम जब वोट डालने जाएगी, अवाम ने अपना फैसला पोलिंग स्टेशन पर जाके बताना है, उसने दिल में छुपा के रखा हुआ है। और ये बड़ा खौफनाक पहलू है कि या इनको गश पड़ेंगे, इनके होश उड़ जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे कि अवाम ने क्या फैसला किया।